بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہم یہاں مدرسہ تسہیل القرآن رحیم آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے اس علاقے کے بڑے علماء کے استاد حضرت مولانا غلام نبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے والد صاحب کا نام مولانا سیف الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو ہندوستان امینیہ جامعہ امینیہ کے فاضل تھے، ہندوستان کے بڑے بزرگ علماء میں سے. اور یہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. ان کے اساتذہ کا نام ہم سنتے ہیں تو میں نے شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم کے سامنے مورتونگ بابا جی کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ ہماری زیارت ہوئی ہے، اور بہت بڑے درجے کے عالم تھے. تو ان حضرات کو ابھی تو آج کل مدارس میں اللہ معاف فرمائے اسکول کالج کی طرح علم کوئی رسمی سا رہ گیا ہے. 7-8 سال طلبہ گزر جاتے ہیں، کوئی اس زمانے میں فنون کہ اصل کتابیں متون زبانی یاد کرنا، وہ شوق، وہ ذوق، وہ زمانہ گیا. حضرت مولانا دامت برکاتہم کو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی سعادت ہے، ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے متون کے اصل جو متون ہے فنون کی وہ زبانی یاد کیے تھے، اور اس فنون کی جو شیوخ تھے، جو جامع المعقول والمنقول جن کو کہا جاتا ہے، جو شیوخ التفسیر تھے، اور ان کو ایک دسترس حاصل تھا، ایک بڑا نام تھا، ان سے پڑھنے کا موقع ملا. آج ہماری بڑی سعادت ہے کہ حضرت مولانا دامت برکاتہم نے ہمیں اجازت دی، اور ہم انشاءاللہ ان کا جو ایک علمی سلسلہ ہے، ایک علمی سفر ہے، ان کے اساتذہ ہے، ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو حضرت مولانا ہمارے یہاں موجود ہے. مولانا بتائیں گے کہ مولانا کی ابتدائی کہاں مولانا رہے، اور کہاں پیدا ہوئے، اور پھر علمی سفر کیسے رہا. تو حضرت مولانا آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ سامعین کو کچھ اس بارے میں بتائیں کہ آپ کون سی خاندان میں، کس علمی خاندان میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور پھر کہاں کہاں آپ گئے، تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اللہ جزائے خیر دے. اس وقت یہ نشر و اشاعت جو ہے کم لوگ کرتے ہیں، اسی سے مشغلہ بنا رکھا ہے کوئی، اسی لیے یہ نشر کرتے ہیں کہ عوام الناس ان سے استفادہ کرے، خصوصاً علماء و طلباء. اس لیے کہ آج کل تو اسی درجے کے علماء مفقود اور ناپید ہے، چندان رہ گئے ہیں. کچھ وفات ہوئی، اکثر تو وفات ہو چکے، اللہ ان کے ان پہ دوست نصیب فرمائے. میں آپ کو یہ بتانا چاہا کہ میرا نام تو جانتے ہیں غلام نبی، اور والد صاحب کا نام تو ہے سیف الرحمن. اب بھائی گاؤں ہمارا جو ہے نارنج علاقہ رنگ میں باوجی باجی والجن سے اب تو ضلع بن چکی ہے وہ علاقہ. اور میرے تاریخ پیدا 15/6/1951 یہ میری تاریخ پیدائش. بعض اللہ نے رحم کیا کیونکہ ہمارا خاندان علمی خاندان تھے، اس لیے ہم علمی سفر اللہ نصیب فرمایا. تو پہلے ہم جو علمی درسگاہوں میں تھے، تو ہمارا پہلے علمی درسگاہ ایسے وہ تو مختلف تھے، ایسے اوچ میں تھے، اوچ سے پھر ہم تو آگے. مولانا بیچ میں پہ تھوڑا سا آپ کو قطع کلامی یہ کہ آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان سے واپس آئے تو یہاں پر ان کا کیا مشغلہ رہا؟ ان کا مشغلہ جو تھی علاقے کی، بس اس وقت تو سیاسی میدان تو حکومت کا تھا، وہ سیاسی بڑوں میں بہت ایک نمبر پر تھے. کمشنر کے دفتر میں، پی اے کے دفتر میں، ایسے وزیر اعظم کے خطوط بھی ان کو آتے جاتے مبارکبادی کے بنا پر. اور اپنے علاقے کے قاضی بھی تھے، ایسے معزز لوگوں میں علاقے کے سارے فیصلے اور ایسے شرعی فیصلے ان کے سپرد تھے. آپ کو اپنے والد صاحب سے کچھ استفادہ کرنے کا نہیں موقع نہیں ملا. بس بچپن ہی سے انہوں نے مجھے نکالا، اور میرے ساتھ بڑے بھائی بھی تھے، مولوی نادر خان جو، اس نے بھی سید الشریف سے فراغت حاصل کی ہے، اب گھر پہ ہے، حیات ہے. انہیں میرے بہت عجیب سرپرست کی، اللہ جزائے خیر دے. بہت اچھا سرپرستی، ہماری اچھی سرپرستی کی ہے انہوں نے. تو میرے ساتھ وہ تھے. تو ہم اچ سے پھر ہم خال آئے، خال سے پھر ہم ایسے تھوڑی کٹی گڑی جو تھے نا، کٹی گڑی تو ضلع مردان میں کٹی گڑی ہے، آگے شیرگڑھ سے آگے، ہاتھیان سے آگے. اسی موقع پر ہم نے یعنی اسکول پڑھاتے تھے وہاں اس وقت. ہم پھر اسی دوران میں ہم وہ چاہتے کہ آگے نوا کلیا، وہاں بھی ہم نے اسکول پڑھا، وہاں پہ تھے. وہاں سے پہ مولانا ابھی اسکولوں کا خاص نظم نہیں تھا، بس ہم نے ایسے
ہاں ٹھیک ہمارے اسکول تھی حکومت نے ہم دیے تھے لیکن وہ یہاں تو ہمارا کام تو مشکل تھا ایسے علاقے کے لوگوں نے وہ پڑھائی کرتے تھے سرکاری اسکول تھی ہمارے والد صاحب کو اجازت دیا تھا لیکن وہاں سے ہمارا کام تو اچھا نہیں چلتا اس لیے ہم باہر چلے گئے تو پھر وہاں سے ہم آئے واپسی پہ تو پہلے ہماری تدریسی مشغلہ جو شروع ہوئی وہ نوا کلے جو ہے درگی کے نیچے تقریباً 6-7 کلومیٹر وہاں سے شروع ہوئی وہاں 2 بھائی تھے کوہستان والے ان سے ہماری ابتدائی کتابیں ہم نے شروع کی چھوٹا بھائی تو ابھی تو کوڑا خٹک سے پارے ہو چکے تو ہم نے ان سے ابتدائی کتابیں مثلا منطق صغرا کبرا وسط یہ پڑھا اور اس کے ساتھ ان نے کنز اول یہ بھی پڑھا اور یہ صغرا کبرا وسط یہ تو ابھی ناپید ہے نہیں کوئی جانتی بھی نہیں فارسی زبان پر ہے اچھا اس مولانا سے ہم نے یہ ابتدائی رسالے تھے ابتدائی رسالے اچھا آپ لوگ نہیں پڑھتے اچھا اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے نحمیر کا تقریر بھی ان سے یاد کیا اچھا اور زبان نحمیر کا تقریر یاد کیا اچھا پھر وہاں سے ہم دارالعلوم نعمانیہ عثمان پہ چلے گئے اچھا وہاں مولانا محتمیم شیخ الحدیث فارغ الدیوبند مولانا محمد اسرائیل صاحب تھے اچھا اس وقت کے بڑے بیٹے جو تھے مولانا روح اللہ تھے اچھا اور 2 چھوٹے بھائی تھے تو تھے محمد اسماعیل غالباً ایک اور تھا لیکن ایک تو بہت اچھے آدمی تھے دوسرا علاقے کے بڑے بدماش تھے پھر اللہ نے ان کو توفیق دی قرآن یاد کیا اور بدماشی تو باہر نکال اور پھر وہ اپنے مدرسے میں تو کام کرتے تھے اور تو مولانا روح اللہ صاحب جو تھے وہ مدرسے کا ناظم تھا خود ہی مولانا محمد اسرائیل صاحب وہ محتمم تھے اور اس مدرسے میں ہمارا استاذ بہت اچھے آدمی فارغ یا کوڑا خٹک سے اسی سال پہ تھے ترنزو کا مولانا حبیب الرحمان صاحب وہ بہت اچھے عالم تھے سارے سال میں انہوں نے ایک دن بھی قضائی نہیں کی ان سے ہم نے چھوٹے رسالے جو سرب کے نحوی کے اور اساغوجی تقریر مولانا قاری صاحب رحمہ اللہ کے تقریر تھے وہ ہم نے ان سے زبانی یاد کی متنن اور شرحان یہ اس زمانے میں پشتو میں ہوا کرتے تھے پشتو میں ہوا کرتے پشتو میں بہت اچھے تھا ابھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہے بہت اچھے مدرسے میں لوگ طلباء کو پڑھائے بھی تھے یاد کرائے ان پر لیکن ابھی تو زمانہ ایسے ہے کہ منطق تو جانتے بھی نہیں ایسے تو ان سے یہ کتابیں وہاں ہم نے یہ پڑھا 14 رسالے انہوں نے ہمیں پڑھایا تو سرب کے مکمل تقریباً زرادی زنجانی تک اور نحمیر بھی اور ساتھ ہی ہدایت النحو بھی پڑھایا اور اصول شاشی اور کنز دقائق کنز اول دقائق یہ ان کے ساتھ ہم نے پڑھایا باقی ہم پھر وہاں پر ٹکر پہ آئے وہاں مولانا عبد المالک شان رشید کشمیری رحمہ اللہ کے خصوصی شاگرد جب ان کا نام دیتے تو وہ رو پڑتے بہت پیار تھے ان کو وہ بہت بڑے نحوی عالم تھے کافیہ شرجامی ان کو عجیب یاد تھی تو ہم نے ان سے کافیہ متنن اور شرحان یاد کیا کافیہ ان سے پھر شرجامی بھی کچھ حصہ ان سے پڑھایا اور وہاں ایک مولانا تھے کوہستان کا ان سے ہم نے شرح تہذیب بھی پڑھا ان سے اور ساتھ ہی ایک عالم تھے صرفی وہاں پر مشہور تھے وہ 6 نمبر پر وہاں دیکھتے اس کے گاؤں کا نام سستا بازا اب نام تو بدل گیا اس کا وہ بہت بڑے صرفی عالم تھے ان سے ہم نے یہ تو دوبارہ کچھ صرفی کتابیں پڑھی اور ساتھ ہی پھر تو سرب کے باقی کتابیں جتنے مراح الارواح تھے شافیہ بھی تھے رسول اکبری یہ ہم نے ان سے پڑھا اور آئندہ سال چھٹیوں میں ہم سے دورہ بھی کیا یہ سرب کا دورہ بھی ان سے کیا پھر ہم آئندہ سال ہم تو مردان پہ چلی گئی وہاں قیامیہ کے لیکن وہاں کتابیں ہماری طبیعت کے برابر نہیں تھی اس لیے میں نے بڑے بھائی کو مولانا درخان صاحب کو یہ درخواست کی کہ ہم سوات پر جائیں گے وہ اس زمانے میں مولانا یہ علمی مراکز ویسے مشہور کون کون سے تھے علمی مراکز وہاں تو سب سے مشہور زیادہ تو چارسدی کا دارالعلوم ایسے تو اکوڑا خٹک اور ساتھ ہی جامعہ اکوڑا خٹک کے ساتھ ہی ایک اور مدرسہ تھا بادشاہ صاحب اس کا نام تھا جامعہ اب تو اس ایران پڑا ہے اور ایسے سوات کے دونوں مدرسے بہت مشہور تھے چارباغ کا
اور سیدو سیدو شریف۔ شریف کا یہ بہت اچھا، مشہور تو ہے۔ آپ کا اگلا سفر سوات سوات چارباغ کی پہ، طرف۔ چارباغ میں ہم پہنچ گئے تو وہاں جگہ نہیں تھی بالکل، ہم لیٹ گئی تو ہم منگلور میں ڈیرا ڈالا، اچھا، اور منگلور سے ہم صبح منگلور سویرے میں کسی مسجد میں رہا کرتے تھے؟ مسجد میں، میگان مسجد قریب ہے، اچھا، یہ جو ابھی بھی وہاں وظیفہ اکٹھا کرنے کی ترتیب ہے اس زمانے میں؟ ہاں ہوتا ہے اس اچھا زمانے اچھا 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 اچھا، تو چارباغ منگلور سے آپ لوگ پیدل جایا کرتے؟ پیدل چایا کرتے تھے۔ اچھا اور مصیبت تو یہ تھی کہ صدر صاحب نے کافیہ منطقی اطلاقات پر صبح سویرے پڑھتے، اچھا اچھا تو میں تو صبح سویرے وہاں جایا کرتے تھے، وہاں اچھا پھر بازار پہ جا کر چائے پیا کرتے، اچھا۔ وہ لوگوں نے چائے نہیں پیتا، صرف میں نے چائے پیا کرتے تھے۔ یہ مولانا عبداللہ صاحب جو تھے یہ آپ کے ساتھ چارباغ میں تھی اس دارالعلوم میں یا سیدو میں؟ چارباغ میں تھے، اچھا، ساتھ تھے آپ لوگ۔ چارباغ میں بھی تھے اور پھر سیدو میں بھی تھے، تو یہ گھر سے آیا کرتا تھا؟ گھر سے آیا کرتا۔ اچھا اچھا اچھا۔ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ان کے خاندان۔ آپ مجھے چارباغ میں ان سے موقوف علیہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، میں سیدو سے روزانہ جایا کرتا وہاں ان کی اپنی مسجد۔ اپنی مسجد میں، اچھا۔ جی 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 تو ہمارے ساتھ ساتھی بہت پیارا، مجھے بہت پیارا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ جی جی۔ تو پھر ہم نے وہاں کتابیں جو جتنی بھی تھی فنون وہ ہم نے وہاں پڑھا، یہاں تک کہ نصاب جو تھے وہاں کے، وہ ہم نے نصاب سے زیادہ بھی مولانا ادریس رحمہ اللہ وفات، بہت بڑی زبردست عالم تھے، بہت زبردست عالم تھے وہ، سیدو شریف پہ آ کے یہاں صدر بن گئے، مولانا زرداد صاحب یہاں صدر تھے، وہ سیدو پہ چلے گئے۔ چارباغ میں ویسے حضرت یہ کوئی فنون کے اعتبار سے طلبہ پڑھتے تھے کہ یہ جس طرح وفاق کا ہے درجہ درجہ اس طرح کی فنون کا ہوتا درس تھا؟ نظامی کی جو فنون تھے سابقہ اس ترتیب سے اس ترتیب سے، یعنی کوئی نحو پڑھتا تھا پورا تو کوئی صرف پڑھتا تھا، کوئی منطق اس طرح؟ کتابیں فنون سے 4-5 اچھا، طلبہ 4 یا 5 کتابوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے، یعنی صحیح پڑھا کرتے؟ سب بس 4 کتابیں، ایک تو پرانی کتاب لیتے کسی عالم کے ساتھ آ کے، تو ان کے ساتھ بھی بہت اچھا ہے ان کے ساتھ، اچھا اور باقی 4 تو جدید پڑھا کرتے تھے، اچھا۔ ایسے تھے وہ۔ چارباغ میں آپ لوگوں نے کتنا عرصہ گزارا؟ چارباغ میں تقریباً کافی عرصہ، تقریباً 5 سال 5 سال؟ 5 سال اچھا وہاں ساری تقریباً، تو وہ ہم نے تلخیص یاد کی وہاں سے، تلخیص پھر مختصر معنی مولانا ادریس صاحب نے ہمیں مختصر معنی پڑھایا کرتے تھے بہت اچھی طریقے سے۔ ملحسن بھی درس میں وہاں شامل نہیں تھے، لیکن کہ میں ملحسن کو پڑھایا کر تو نے جانا، مبزی شامل نہیں تھے، تو انہوں نے مبزی ہمیں کہا کہ مت جاؤ، مبزی مارا میں پڑھتا ہوں، آپ مت جاؤ، میرے بہت شفیق وغیرہ؟ حکمت تو ان کے نصاب میں داخل تھے چارباغ میں، اور مبزی نہ تھے، لیکن ملحسن بھی نہیں تھے، سلم داخل نصاب تھے، سلم ہم نے یاد کیا بالکل مکمل، متن و شرحن سب کے سب ہم نے یاد کیا۔ حضرت یہ ہدایہ وغیرہ آپ نے کہاں پڑھی؟ ہے تو بڑے مدرسے میں، سیدو شریف میں؟ اچھا 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 وہاں تو کنز شرقائے تھے، باقی اچھا 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 اچھا۔ یہاں بھی دورہ تھا کہ چارباغ میں؟ نہیں بس وہاں بھی میں جو آپ کو بتاتا ہوں اس تک کتابیں تھی۔ اچھا اچھا، پھر بڑے مدرسے پہ وہاں تو حکمت تلخیص ایسے یہ کتابیں پڑھا کرتے تھے، اور سلم العلوم بھی، اور ایسے تو اور مولانا بھی وہاں پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر آپ اس کے بعد سیدو شریف تشریف لائے اور رحیم آباد میں رہا کرتے؟ اور رحیم آباد میں رہا کرتے، پیدل آیا جایا کرتے۔ آپ کو اپنے زمانے کی چارباغ کی اور سیدو کی کچھ کلاس فیلو مولانا عبداللہ صاحب کے علاوہ اور یاد ہے؟ نہیں، وہ وفات چکی ہے، تو مولانا زین العابدین جو تھے وہ ہمارے بالکل، وہ آپ کی کلاس فیلو؟ ہمارے کلاس فیلو تھے، وہ شفیق ساتھی تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے، اور ایک تو اور تانو بانڈے وغیرہ کی بھی تھی، مولی عبداللہ پہ دی، تو پل کے قریب یہ مسجد میں، اس میں وہ خطیب تھے۔ اچھا اچھا۔ سیدو شریف میں آپ کے بڑے بڑے اساتذہ کون رہے؟ وہ تو ہمارے تو بڑے بڑے اساتذہ میں تو دونوں شیخ ہیں، شیخ عبدالمجید قزاقی بابا رحمہ اللہ، اور شیخ الحدیث مولانا خان بہادر رحمہ اللہ، جو ماتم بابا کے نام سے مشہور تھے، جو بازداگی بابا کے نام سے اور یہ مشہور ہے۔ یہ دونوں تو خاصی، مولانا زرداد سے مولانا گل جعفری سے، مولانا کفایت اللہ سے مولی عبداللہ، یہ اور شیخ الفقہ اور شیخ الاصول مفتی عبدالمجید صاحب۔ اچھا، دوسرے نمبر یہ تو شیخ ایک اور عبدالمجید، یہ تو شیخ الفقہ والاصول مفتی تھے۔ اچھا، یہ
ایک نام میں بھول جاتا ہوں گراسی گراؤنڈ کے ساتھ، نمل بابا جی، یہ آپ جانتے ہاں نمل بابا یہ تو شیخ المجید ہی ہے. اچھا یہ اس کا نام یہ شیخ عبد المجید ہاں ہے. یہ اچھا یہ بہت مشہور استاد، مشہور شاپور شیخ بھی کہتے ہیں میرے استاد رہے ہیں. استاد ہی وہ تو استاد بہت انتہائی عمیق فقیہ اور عمیق اصولی کا. اچھا ہم نے ملی ان آپ نے سے عبد المجید کا نام لیا لیکن یہ نمل کے نام سے بہت مشہور ہے. نمل ہدایہ اور مولوی ہم نے ان سے پڑھا. یہ ان کا نام یہ وڈی گرام بابا جی آپ جانتے ہیں؟ وہ ہم نام تو سا لیکن ملاقات نہیں ہوئی، وہ ہم سے پہلے تھے. اچھا آپ سے پہلے تھے. اچھا حضرت ان میں ایسے اساتذہ جن کے ساتھ آپ کا تعلق رہا، آنا جانا رہا، ایسے کوئی استاد؟ ہمارا زیادہ تعلق جو تھے آنے جانے کا زیادہ سے زیادہ رہن سہن تھا یہ سبق کے دوران بازاری بابا کے ساتھ ہماری مولی اور عبداللہ اور میرے شیخ عبداللہ اور ہمارے ان سے بہت زیادہ گہرا تعلق تھا. یہ کہاں پہ رہا کرتے تھے؟ وہ تو ملکانہ مسجد اچھا میں ملکانہ مسجد قریب جو ہے نا پل کے ساتھ جی جی گرین چوک قریب. اچھا کوئی اپنے اساتذہ کی کوئی خصوصیت؟ تو وہ سب کے سب اخلاق اور علم کے پتلے تھے، میں ان کی کیا بتاؤں. لیکن ہمارے زیادہ تو یہ تقریر وغیرہ میں ہمارے شیخ عبدالگل جعفری صاحب یہ تو بہت عجیب آدمی تھے. ان کی تقریر ایسے تھی جیسے ہمارے بزرگوں میں تو یہ اب شیخ ادریس صاحب ہے یا کوئی اور بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں پشاور والے حسن جان رحمۃ اللہ وہ اور شیخ ایوب جان نہیں یہ تو مشہور مقرر اب ہمارے سے نام بھول گیا، مولانا بجلیگر صاحب. یہ تو مولانا بجلیگر صاحب ویسے ان کے تقریر ایسے لوگوں پر رد کیا کرتے تھے. ان کا یہ مشہور مقولہ تھا، اب تو لوگ سنتے ہو یا نہیں لیکن ایسے لوگ جاتے ہیں. لیکن عوام کو جب غصے میں آیا تو ہمیں درس دوران بھی آیا، ایسے تقریر کے دوران بھی کبھی کبھی ایسے مقولہ کہا کہ عوام جو ہے یہ تو مسل الجاہل کا مسل ذکر ہے ہمارے خرج یہ تو کٹ کیجیے وہاں سے. پھر یہ تو ان کے مزاحی انداز ہے. جب وہ بس آیا کرتے تھے ہم جنازے پہ لے جاتے لوگوں نے 1-2 بسیں آتی تو ہم نے کہا کہ آپ جائیں تقریر کر ہم جائیں گے ورنہ ہم نہیں جائیں. تو ان کا میں جاؤں گا بس وہ جا کے واپس ہم جلد آ کے واپس جتنی بھی روپیہ تھی وہ ہمارے مدرسے پہ لا کے پھر ناظم صاحب نے طلباء پر تقسیم کرتے تھے. ایسے ان کی تدبیر تھی. حضرت دور حدیث کی کتابیں کن سے پڑھی؟ بخاری، ترمذی، ابو داؤد؟ بخاری تو ہمارے بابا سے ہم نے پڑھا، ماتم بابا سے ترمذی کا اور پہلا جو بھی ان سے پڑھا کرتے. اچھا اور ایسے مسلم شریف اور ابو داؤد جی شیخ عبد المجید یعنی معقول اور منقول رحمہ اللہ سے. ایسے اور ترمذی کی دوسرے تھے نا مولوی کی بیت اللہ صاحب سے. اچھا اور ایسے تو مسلم کی ایسا دوم جو تھے وہ مولانا زردار صاحب سے. اچھا مولانا زردار صاحب سے یہ پڑھا انہوں نے پڑھا. اور باقی اور جو کتابیں تھے وہ ایسے شاہ معانی اثار ایسے دیگر جو کہ ابن ماجہ وغیرہ یہ بھی مولانا زردار صاحب سے پڑھا. وہ جو عمیق تقریر ان کی تھی وہ عجیب. اچھا حضرت ابھی آپ کی کون سی کتاب ہے آپ کی زیر درس ہے اس وقت؟ اس وقت میں نے پڑھوں کو تو بہت زیادہ تدریس کی لیکن اب ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ یہ بنات مدرسہ بنات میں تو ہدایہ نکاح ٹائم سے پہلے اور بخاری اور مسلم. اچھا یہ دو ہے، بخاری جزء اول اور مسلم جزء ثانی. اچھا ماشاء اللہ. اور بنین کے مدرسے میں قاضی فضلہ صاحب کے مدرسے میں وہاں تو مسلم ہے مکمل. اچھا اور ترمذی حصہ ثانی. اچھا یہ اور ہدایہ شفا جو ہے نا یہ اور جلالین شریف حصہ اول. ابھی یہ ٹوٹل کتنی گھنٹے بن گئے؟ ٹوٹل کتنی 7 کتابیں بن. ناظرین اس وقت ہماری نوجوان علماء کرام 2-2 4-4 کتابوں کے لیے مر رہے ہوتے ہیں. مولانا ماشاءاللہ اس ضعف جو 70+ ایج ہے 70 سے اوپر اور 7 بڑی کتابیں اور سفر کر کے پڑھاتے ہیں مختلف اداروں میں. تو ہم سب کے لیے ان کی زندگیوں میں بہت کچھ ہے سیکھنے کو. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. ہماری نوجوان علماء کو حضرت مولانا آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آج کل کے علماء کرام ہیں؟ بس آج کل تو
ان کی تدریس میں زیادہ وقت لے لے، لیکن ان کے تدریسی حالات جو اب عجیب ہے. بس وفاق المدارس نے درس نظامی سے بہت ظلم کیا. تو لوگ ترخیم کرتے ہیں اور ایسے ترخیص کرتے ہیں، لیکن اتنی ترخیم اور اتنی ترخیص یہ بہت ظلم ہے. بس ہم سب علماء کی ابھی جو پرانے علماء ہے تقی عثمانی رحمہ اللہ، ان کی عمر دراز پر مدد اللہ علی سے استدعا ہے، اور ان کی تمنا بھی ہے کہ آپ وفاق المدارس کے صدر انشاءاللہ بن گئے تو امید ہے کہ درس نظامی کی جو رہ گئی کتابیں جو ہے نا لوگوں نے چھوڑے ہیں وہ انشاءاللہ باقاعدہ کچھ نہ کچھ ان میں داخل کر دی جو اہم کتابیں ہیں. مثلا سلم انہوں نے ساقط کر دیا ہے، یہ بہت ظلم کیا ہے، انہوں نے ساقط کر دیا. ایسے تو شیخ جامی کے مقدمے انہوں نے ساقط کرنا چاہا، شاید ساقط کیا ہے. اور ایسے تو کاپی کے ساتھ ایسے مذاق ہو رہے 40 منٹ کی کاپی، تو یہ تو کوئی کام ہے؟ ایسے مذاق ہے، مزاح ہے درس نظامی کے ساتھ. بالکل بس اللہ ان کے واپس اسے حالات پر لائے تاکہ علماء کی استعداد بڑھ جائے. علماء کے ساتھ بالکل ختم ہو چکے، بس ایسے اردو کے رسالے پڑھتے ہیں، اردو ادب بھی چھوڑی گئی. وہ جو ادب جو اصل علم جو ہے نا ان کے لیے ادب تو انہوں نے چھوڑا. اور ایسے پھر سر کی ایسی سرسری نحو سرسری تو کیا بنے؟ کچھ بھی نہیں بنے، ایسے رسالے. تو ان کی وجہ سے یہ ہے کہ اب تو یہ نوجوان علماء اس میں ادب بالکل نہیں. ہمارے زمانے کے ادب بہت زیادہ ہے، استاد کے سامنے گفتگو بھی نہیں کرتے ایسے ادب سے. پھر استاد کے سامنے گفتگو نہیں. اب تو ان کی بڑی شیوخ بیٹے ہوئے وہی ممبر پر چڑھ کے اسے تقریر ایسے تو سننا اپنے منہ کو کہتے نہیں کہ ایسے بڑے بے ادب کہ میں کیا کہوں. میں نے اپنے کو توجہ کی ہمارے سارے روز تبلیغ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بس ایسے محفلوں میں بڑے بڑے شیوخ بیٹے ہوئے اور یہ ایسے گستاخانہ انداز سے باتیں اور ایسے گستاخانہ انداز سے، حالانکہ ان کے اساتذہ ہوتے ہیں. ادب بالکل علم ادب بالکل ختم ہو چکا ہے. ان سے یہ گلا ہے. علمی استعداد تو ویسے آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ پرانے میں ہے، اور تو ادب جو ہے وہ ادب بھی چل گیا، بس ادب بھی ختم اور ایسے استعداد بھی ختم. تو کچھ ایسے تو بس عجیب بات ہے. اللہ جی خیر دے. یہ تو گلی کے طور پہ میں اس طرح نہیں کر لیکن یہ تو گلا ہے اور شکوہ تو جائز ہے. شکوہ کیا نوجوان علماء سے، ان کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور استقلال نصیب. تو ہے آگے نہیں جا سکتی، کیا کرے. بس ہم بس تقی عثمانی سے انشاءاللہ استدعا ہے ان کو، اور ان سے یہ ہماری امیدیں ہے بڑے بڑے علماء کے، جو ہمارے بڑے علماء ہے پرانے، کہ شاید درس نظامی کی کچھ نہ کچھ قدر پیدا ہو جائے اور اس میں کچھ نہ کچھ کتابیں دوبارہ داخل فرمائے انشاءاللہ. اللہ اس کو توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. آپ سٹاپ کر رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ناظرین، حضرت مولانا سے گفتگو ہوئی، ان کا علمی سفر، ان کے اساتذہ، سب کچھ آپ نے جانا. ہم سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ نوجوان علماء بھی علم کے قدردان بن جائے. مولانا آپ کچھ ایک بات ہم سے رہ گئی کہ اس وقت ہمارے مدرسے میں ہم 7 طلباء دور حدیث میں تھے. ان میں بہت زیادہ مقابلہ تھی. مقابلے کے دوران ہم 2 رہ گئے. ایک مولانا اکوری کے شیخ جو ہے نا ہمت اللہ صاحب، ان کی چھوٹا بھائی مولانا اسید اللہ صاحب، وہ ہمارے ساتھی بھی تھے، ہمارے بہت زیادہ ساتھی، اور ہمارے سخت مقابل بھی تھے. تو پولیس سے ایسے مقابلے پہ آیا کرتے تھے. آخری وقت تو دور حدیث پہ عام اساتذہ کی توجہ تھی کہ مولانا اسید اللہ 1 نمبر پہ آئیں گے، اس لیے کہ یہ بابا کے بہت قریب ہے. بہت قریب ہے، اور پھر مقبول اللہ صاحب کے بھائی بھی ہیں. جی. تو میں بہت پریشان تھا. آخر اللہ نے ایسا کیا کہ بس مسئلہ کوئی اور بن گئے. تو جب نتیجہ نکلی تو ہمارے کل نمبروں پر 2 نمبر سے اضافی تھے. ماشاء اللہ. تو پھر اس پر بہت زیادہ مسئلہ بن گیا. دفتر والے جو سرکاری سند ملتے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، کبھی دنیا میں نہیں ہوئی کہ سب نمبر ہی لے کے تو اضافہ اور چیز. لیکن بابا نے کہا کہ نہیں، ہم نے دیے ہے، کسی کی طاقت نہیں کی ختم کر. اس پر سر شام تک اس پر بات چیت ہوئی، شام تک سارے دفتر کھلا رہا. بس آخر بس فیصلہ کیا
بس بابا کی بات تو بس ثابت ہوئی، اللہ جزائے خیر دی. تو ہم نے بس مدرسہ ترک کیا. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، اس وقت مدرسہ تسہیل القرآن جو ہمارا مادر علمی ہے، ہم نے اپنے حفظ کا آغاز یہاں سے کیا تھا. اس وقت ایک بہت بڑا